جب زمینداروں نے یہ بات آبزرو کی، یہ بات دیکھی کہ ایک پودا یکدم ایسے ہی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد، قد بڑھانے کے بعد وہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کوئی پھل لیے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو تنزیہ طور پر بکانے یعنی بے وقوف پودا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ٹرم وہاں سے شروع ہو گئی۔ یہ 1828 کے سن سے یہ جو ہے پودا ہمارا، یہ بیماری جو ہماری ہے یہ شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرو زراعت فخر کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فخر حسین نقوی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم زراعت کے مختلف مسائل کے اوپر ہر روز کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے حل کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کس طرح ممکن ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو دھان کے کاشتکار ہیں، منجی کے کاشتکار ہیں، چاول کے کاشتکار، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پودے کھڑے کھڑے سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ یکدم پودا جو ہے وہ قد بڑا کرتا ہے، اور قد بڑا کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پودا مرجھانا شروع کر دیتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پودوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے ایک پلاٹ میں یا ایک کھیت میں سوکھ جاتی ہے، اور زمیندار کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب زمیندار اس بات سے پریشان ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا، کیوں پودے سوکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، یہ پودے سوکھنے کی، قد بڑھا کے پودے سوکھنے کی جو بیماری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بکائنی۔ اب بکائنی جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک فنگس کی بیماری ہے۔ بکائنی کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے، جہاں سے یہ بکائنی ہمیں نظر آنے شروع ہوئی زمینداروں کو، تو 1828 کے سن میں یہ پہلی دفعہ جاپان کے اندر دیکھی گئی۔ جاپان کے مختلف زمینداروں نے اس کو دیکھا، اس کو نوٹ کیا کہ ہماری فصل کے کچھ پودے جو ہیں وہ یکدم بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ یکدم سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد پودوں کی ایک پلاٹ میں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنی زبان میں اس کا نام رکھا بکانے۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ بکا کا مطلب ہے بے وقوف، اور نے کا مطلب ہے پودا۔ تو بنیادی طور پر جب زمینداروں نے یہ بات آبزرو کی، یہ بات دیکھی کہ ایک پودا یکدم ایسے ہی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد، قد بڑھانے کے بعد وہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کوئی پھل لیے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو تنزیہ طور پر بکانے یعنی بے وقوف پودا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ٹرم وہاں سے شروع ہو گئی۔ یہ 1828 کے سن سے یہ جو ہے پودا ہمارا، یہ بیماری جو ہماری ہے یہ شروع ہوئی ہے، اور اس بیماری کی بنیاد 1828 سے شروع ہوئی۔ تو اس کا سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی، تو اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ بنیادی طور پر مسئلہ کیوں آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ریسرچ کرتے کرتے، اس کے اوپر تحقیق ہوتے ہوتے 1926 کے اندر سائنسدان اس تحقیق میں کامیاب ہو گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک فنگس کی ایک قسم ہے جو پودے کے بیسیکلی اس کے بنیاد سے شروع ہوتی ہے، اس کے بیج سے شروع ہوتی ہے، اس کے بیج میں آتی ہے، اور بیج کے ذریعے اس کے وہ تنے میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ کبھی بیج کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، یا وہ زمین کے ذریعے، اسے آپ سیڈ بورن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ سوائل بورن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ بیماری جو ہے وہ بیج کے ذریعے یا زمین کے ذریعے اس کے تنے میں شفٹ ہوتی ہے، اور تنے میں شفٹ ہونے کے بعد وہ وہاں پر پیدا کرتی ہے جبریلک ایسڈ۔ اب جبریلک ایسڈ ایک ہارمون ہے، ایک آپ فرٹیلائزر کو کہہ سکتے ہیں۔ لوگ جبریلک ایسڈ کا سپرے کرتے ہیں اپنی فصلوں کے اوپر، ان کا قد بڑھانے کے لیے، ان کی گروتھ کو تیز کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جبریلک ایسڈ کا سپرے کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے اگر کوئی چیز تجاوز کرے گی تو وہ ظاہراً نقصان کرے گی۔ تو یہ بکائنی جو ہے، یہ فنگس ہے قسم کی، یہ وہ جبریلک ایسڈ پیدا کرتی ہے، اور اتنی مقدار میں کرتی ہے کہ وہ پودا یکدم ہی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یکدم ہی اپنا قد بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی ساری توانائی، اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اپنے قد بڑھانے کے اوپر لگا دیتا ہے۔ تو جب وہ قد بڑھاتا ہے، کیونکہ ادر نیوٹرینٹس جو اور اس کو درکار چیزیں ہوتی ہیں اور خوراک درکار ہوتی ہے، وہ اس لیول پہ اس کی موجود نہیں ہوتی، وہ صرف قد بڑھاتے بڑھاتے ساری طاقت اپنی قد پہ لگا دیتا ہے، اور قد بڑھانے کے بعد وہ پودا یکدم سوکھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ نیچے سے اس کی جو تنا ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے، اور اس فنگس کے اٹیک کی وجہ سے جو جبریلک ایسڈ بھی پیدا کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس تنے کو کمزور بھی کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پودا سوکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پودا مکمل مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کی آپ کو بتایا کہ یہ بکائنی بیسیکلی ہے کیا، اس کا نام کہاں سے پڑا، اور یہ شروع کیسے ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی ماہر زراعت سے، کسی ایگریکلچر کے بندے سے
ہم پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی بتائے گا، کیونکہ یہ سیڈ بورن بیماری ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، اس کا علاج جو ہے، کیونکہ یہ بیج سے پیدا ہونے والی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہمیں بیج کا ہی علاج کرنا چاہیے بنیادی طور پر۔ اصل اس کا کام ہے وہ آپ نے سیڈ ٹریٹمنٹ ہی کرنی ہے۔ سیڈ ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے پنیری کاشت کرنی ہے تو پنیری کاشت کرتے وقت آپ نے جو آپ کی بیج ہے آپ کا، جب آپ اس کو پنیری کاشت کرنے لگتے ہیں تو اپنے بیج کو آپ نے فنجی سائیڈ اس میں استعمال کرنا ہے جو ریکمینڈڈ ہے۔ تھائیوفینیٹ زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہت سے رزلٹ ہے تھائیوفینیٹ کا، تو آپ نے تھائیوفینیٹ کے ساتھ اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اس بیج کو اپنے پانی میں بھگونا ہے اور اس پانی میں آپ نے تھائیوفینیٹ ڈال دینی ہے، تو اس کو آپ نے تقریباً 4-5 گھنٹے رکھ کے اس کے بعد اس کو کاشت کرنا ہے، تو وہ کیونکہ اندر سرایت کر جائے گا تو انشاءاللہ کافی حد تک یہ بکائنی کا مسئلہ جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ بیج سے پیدا ہونے والی بیماری جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک متوازن کھاد دینی ہے۔ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک جبریلک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، گروتھ ہارمون پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ کی جو فرٹیلائزر کی ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے فرٹیلائزر آپ کا، یعنی آپ کو جو کھادوں کا توازن ہے، جو خوراک کا توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک خوراک کی زیادتی کی وجہ سے باقی خوراکوں کی کمی جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی پنیری کو متناسب خوراک دیں، اس کو نائٹروجن بھی دیں، اس کو فاسفورس بھی دیں، اس کو زنک بھی دیں، سلفر بھی دیں، تو جتنا ممکن ہو سکے اپنی پنیری کو خاص طور پہ آپ متوازن غذا دیں، متوازن خوراک دیں، متوازن فرٹیلائزر دیں اس کو۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اس کے بکائنی کے کنٹرول کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم آپ کو پلاٹ دکھائیں گے جن لوگوں نے یہ تیار کیے ہیں، اپنے پلاٹ، اپنی پنیری تیار کی ہے اور اپنی ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی اپنی دان کا خیال رکھا ہے، اور ان کی جو پیداوار ہے یا ان کی جو فی الحال جو جس سٹیج پہ کھڑی ہے وہ بکائنی سے بچی ہوئی ہے فصل، تو آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ کوشش کرنے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نے سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو فصل ہے اس کو پنیری کو، اور پہلا 1 مہینہ ابتدائی مہینہ جو ہے ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ نے اچھا فرٹیلائزر دینا ہے، متناسب فرٹیلائزر دینا ہے۔ اس میں آپ اس کا سلفر کا استعمال بالخصوص اچھا کریں، فنجی سائیڈ بھی ہے، خوراک کا حصہ بھی ہے، تو یہ اس سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر بکائنی آ جاتی ہے کسی پلاٹ میں، اس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو ناظرین، جو آپ کے پودے بکائنی سے متاثر ہو جائیں گے، جن کے اوپر بکائنی کا حملہ ہو جائے گا، ان کو روکنا یا ان کو بچانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنا قد بڑھا چکے ہیں، اور ان کا اینڈ ہے وہ انہوں نے سوکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان متاثرہ پودوں کی وجہ سے جو ان سے جراثیم ٹرانسفر ہوگا وہ کسی اگلے میں جا کر اس کو متاثر نہ کرے، یہ چیز زیادہ قابل غور ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے 2 کلو گرام نیلت ہوتا، جس کو کاپر سلفیٹ کہتے ہیں، اور 2 کلو گرام سلفر، نیلت ہوتوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے، پیس لینا ہے، اور پیس کے اور سلفر کے ساتھ مکس کر کے کسی بھی کھاد کے ساتھ اس کو زمین میں آپ چھٹا کر دیں۔ تو یہ ایک بہتر عمل ہے اس کو مزید پھیلنے سے بچانے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ آپ کوشش کریں کہ فرٹیلائزر جو اپنا ہے اس کو بنیاد بنائیں، اس کو آپ ایک متوازن خوراک دیں، سلفر بھی دیں، زنک بھی دیں، ہیومک ایسڈ بھی دیں، اس کو آپ نائٹروجن فاسفورس کی مقدار بھی پوری رکھیں، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل اور کوئی نہیں ہوتا، یا ان کا حل کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے قوت مدافعت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف قوت مدافعت کے ذریعے ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا 2019 میں جب کرونا آیا تو کرونا وائرس کے لیے، کیونکہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، تو ڈاکٹرز نے اور ماہرین نے یہی بتایا کہ آپ اپنی قوت مدافعت کو بہتر کریں، آپ ایسی خوراک کھائیں، آپ ایسا ایکسرسائز کریں، آپ خوراک کھائیں کہ آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو۔ تو قوت مدافعت اس بیماری کے لیے سب سے بہتر ہے۔ میں پھر دوبارہ آپ کو ایک دفعہ خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے سیڈ ٹریٹمنٹ، بیج کو دوائی لگانا، اس کے بعد آپ کا ہے اس کو پنیری ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی سپرے کریں، اس کا فنجی سائیڈ کا سپرے جو ہے، آپ بیماری اس کو جب پنیری ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی سپرے کریں، اس کے اوپر 1-2 سپرے کر لیں، اور جب آپ کی پنیری ٹرانسفر ہو جائے تو سپرے بھی کریں، اور اگر سمجھیں کہ مسئلہ ہمارا اس میں کچھ نظر آ رہا ہے بکائنی کا، تو تھائیوفینیٹ اور سلفر کا استعمال زمین میں کریں، اور اوپر بھی اچھا فنجی سائیڈ استعمال کریں تاکہ آپ کی بکائنی جو ہے یہ کنٹرول رہے۔ اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تھائیوفینیٹ، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس کے اوپر پابندی ہے، ریزیڈول افیکٹ آتے ہیں فصل کے اوپر، یہ آپ نے لیٹ استعمال نہیں کرنی۔ شروع میں آپ اس کو زمین میں استعمال کر لیں تاکہ اس کے ریزیڈول افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اور یہ آپ کا ایک محفوظ فصل تیار ہو۔ جب آپ لیٹ استعمال کریں گے تو اس کے ریزیڈول افیکٹ دھان میں رہ جاتے ہیں، جو کہ کھانے کے لیے مناسب نہیں ہے،
تو گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس کو منع کر رہی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کے اوپر پابندی لگا رہی ہے. تو آپ نے لیٹ استعمال نہیں کرنا, ارلیئر آپ استعمال کر لیں, ارلی سٹیج پہ استعمال کر لیں, لیٹ استعمال نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے اس کا خوراک بہتر کرنی ہے, فرٹیلائزر پلان بہتر کرنا ہے. اس کو آپ جتنی حفاظت سے رکھیں گے, جتنا اس کو آپ اچھے پلان سے لے کر چلیں گے, تو آپ بکائنی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ مزید ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تو ہمارے چینل کو فالو کریں, اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں, تاکہ آپ کو آئندہ بھی نئی ویڈیوز مختلف ٹاپکس کے اوپر ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.